اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سنگل بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو بیٹ ہے، یعنی جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان تھا، وہ انہوں نے چھین لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ بائٹ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ انہوں نے انتخابی نشان پی ٹی آئی سے چھین لیا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا اس کو پھر پی ٹی آئی کے وکلاء نے ڈویژنل بینچ میں، یعنی ڈویژنل بینچ میں 2 ججز بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے اس کو چیلنج کیا تھا۔ اس ولاگ میں ہم نے دیکھنا یہ ہے، اس ولاگ میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ 2 ججز کون کون تھے، اور پی ٹی آئی کے وکیل نے کیا کیا دلائل دیے، اور جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا اس نے کیا کیا دلائل دیے۔ اور اس میں جو ہے نا 2 پارٹیز تھیں بیٹ کی مخالفت کے حوالے سے، ایک تو الیکشن کمیشن تھا، اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین تھے وہ بھی اس میں ان کے وکلاء بھی شامل تھے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ سب سے پہلے تو جب اس کو پی ٹی آئی کے وکلاء نے ڈویژنل بینچ میں اس کو چیلنج کیا تو اس کی ہیئرنگ 2 ججز نے کی، ایک ارشد علی تھے، سید ارشد علی تھے، اور دوسرے جو تھے وہ تھے سید اجاز انور۔ اس میں 2 ججز تھے، ایک سید اجاز انور اور دوسرا سید ارشد علی صاحب تھے۔ ان 2 ججز نے اس کی ہیئرنگ کی، 2 ججز نے اس کیس کو سنا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل کو سنا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا، معزز جج صاحبان سے کہا کہ اصل میں الیکشن کمیشن کسی جماعت سے سمبل چھین ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کے کسی قانون کے کسی امینڈمنٹ کے کسی حصہ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ الیکشن کمیشنز کسی جماعت سے اس طرح جو ہے نا سمبل واپس لے لے جو کہ الیکشن سر پہ ہیں۔ اگر پی ٹی آئی سے یہ سمبل واپس لیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی ایک تو پی ٹی آئی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بنے گا کہ جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو پھر کیسے ملیں گے۔ اس سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستوں کی جو مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا دونوں معزز جج صاحبان نے، تو اس میں ایڈوکیٹ آف الیکشن کمیشنز کو سب سے پہلے جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ آپ نے کون سے سیکشن کے تحت جو سنگل بینچ تھا اس نے اس کو انتخابی نشان کو جو ہے نا ڈیزالو کیا کہ یہ پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہیے۔ کون سا وہ سیکشن ہے جس سیکشن سے آپ نے پی ٹی آئی سے بیٹ کو واپس لیا؟ تو وہاں جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا اس نے کہا اس کو سیکشن 215 یعنی 215 کے تحت، سیکشن 215 کے تحت یہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے۔ تو پھر ارشد علی صاحب کو نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے جو ہے نا سیکشن کے تحت یہ بیٹ کا نشان جو ہے نا ان سے واپس لیا، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ سیکشن 215 کے تحت لیا گیا ہے۔ تو پھر بعض کارکنان کا وکیل تھا تو اس کو سنا دونوں جج صاحبان نے، تو اس نے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو 2 جب انٹرا پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو اسلام آباد آفس سے کاغذات بھی نہیں ملے، ٹھیک ہے، وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ گئے ہیں کہ ہم نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے، تو وہاں آفس سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو تو فارم ہی نہیں دیے گئے۔ تو اس نے یہ بات کہی، جو ناراض اراکین کا وکیل صاحب تھا۔ تو پھر جسٹس اجاز انور نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن ان کو اجاز انور صاحب نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری کیا؟
تو یہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سر ہم نے پورے سال میں متعدد بار ان کو نوٹسز بھیجے ہیں. اب غور سے اس بات پہ غور کرنا ہے جس سے پی ٹی آئی کو جیت ہوئی ہے. وہ بات یہی تھی کہ یہاں پہ اعجاز انور شاہ صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل کو، کیا آپ نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں سر، پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے متعدد بار نوٹسز بھیجے ہیں. یعنی 2 قسم کے نوٹسز ہو گئے یہاں پہ، ایک نوٹس بھیجنا ہوتا ہے اور ایک شوکاز نوٹس بھیجنا ہوتا ہے. تو اعجاز انور صاحب نے پوچھا کہ ہم نے ان کو شوکاز نوٹسز بھیجے، تو الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے سال میں ان کو متعدد بار نوٹسز بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، ورنہ یہ جو سمبل ہے یہ ہم واپس لے لیں گے. تو یہاں مطلب ادھر سے جج کہہ رہا ہے کہ شوکاز نوٹس بھیجے اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹس بھیجتا رہا ہے. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ پھر دونوں ججز نے اس پہ کیا فیصلہ دیا. انہوں نے مختصر سا فیصلہ یہ دیا کہ الیکشن کمیشن سب سے پہلے ان کو نوٹسز بھیجتا اور نوٹسز کے بعد شوکاز نوٹسز بھیجتا، اور شوکاز نوٹسز کے بعد اگر جو ہے نا یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرواتے تو پھر قانون کی روح سے آپ ان کو جرمانے عائد کرتے، اور نہ آپ نے جرمانے عائد کیے ہیں نہ ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے، تو پھر آپ نے یہ سمبل واپس کیسے لے لیا ان سے. تو اس بات پہ آ کے انہوں نے پی ٹی آئی کو جو سمبلز تھا انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیں اس سمبل کی، اور جلد از جلد ان کو اس سمبلز کی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن مہیا کرے گا. یعنی انہوں نے جسٹس صاحبان نے کہا کہ آپ ان کو فوراً سرٹیفکیٹ دیں سمبلز کی. تو اس طرح یہ جو ہے نا فیصلہ آیا. حالانکہ 2 پارٹیز تھیں، ایک تو الیکشن کمیشن تھا اس میں، اور دوسرا جو ناراض اراکین تھے وہ شامل ہوئے. اس کے باوجود بھی ڈویژنل بینچ نے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تاکید کی کہ آپ جو ہے نا پی ٹی آئی کو سمبلز کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ مہیا کریں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں بر وقت مہیا کرتا رہوں، اور جو نیوزز ہوں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. اور میری ہمیشہ یہی ریکویسٹ رہی ہے، پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں. اگر کوئی سیکشن 215 پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکشن 215 کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. میں سیکشن 215 پہ ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا جس میں صرف سیکشن 215 کو ڈسکس کریں گے. اگر اس میں ڈسکس کرتا تو شاید ویڈیو لمبی ہو جانی تھی. تو برائے کرم آپ اگر مجھے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ.